ہر انسان خواہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ عام بندہ ہے یا کہ بادشاہ ہے، ہر دوسرے کا محتاج ہے۔ اللہ نے بادشاہوں کو بھی نوکروں کا محتاج بنا دیا، نوکر نہ ہو تو بادشاہی کسی کام کی نہیں رہتی۔ معاملات میں انسان محتاج ہے، تو فرمایا غنی تو میں ہوں، تم محتاج ہو۔ اب محتاج ایک دوسرے کے بنایا تاکہ انسان کو اپنی محتاجی کا احساس ہوتا رہے زندگی کے ہر مرحلے میں۔ آپ غور کر سکتے ہیں اس بات پر کہ انسان کی زندگی کے مرحلے تو بدلتے رہتے ہیں لیکن زندگی ختم نہیں ہوتی۔ موت کو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کو ختم کر دے گی، لیکن نظریہ اسلامی کیا ہے؟ الموت انتقال من دار الى دار آخر۔ موت کا مفہوم علامہ ابن القیم نے یہ بیان کیا، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ اب اسی کو ہم اعلان کرتے ہیں نا، فلاں صاحب قضاء الہی سے انتقال کر گئے ہیں، یعنی اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب یہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اگلی دنیا میں چلا جائے گا۔ اور قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ موت فنائے محض کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے حبیب اپنی امت کو بتا دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے تم بچنا چاہتے ہو، کوشش کرتے ہو بچنے کی، ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہو میں مرنے سے بچ جاؤں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس سے تم بچ نہیں سکو گے، وہ تو تمہیں مل کر رہے گی۔ کوشش کرتے رہو، احتیاط کرتے رہو، اس کا بھی حکم احتیاط کرو اپنے آپ کو بچانے کی خطرات سے، لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ بچا نہیں رہنا، موت نے مل جانا۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پھر فرمایا کیا اس ملنے کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں اس رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جو تمہارے سارے چھپے کاموں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کاموں کو بھی جانتا ہے۔ اچھا تو پھر کیا پیشی ہو کے بعد ختم ہو جائے گی؟ نہیں، فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تمہاری پیشی اس کے دربار میں ہوگی تو وہ تمہیں خبر دے گا ان سارے کاموں کی جو تم کرتے رہے۔ تو لائق فکر بات تو یہ ہے۔ اچھا پھر وہ کس حد تک وہ اعمال کی پیشی کے دوران جانچ ہوگی؟ فرمایا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی نیکی کا کام کیا وہ بھی دیکھے گا، برائی کی تو اس کو بھی پائے گا۔ اب نیکی اور برائی کے جب تناسب قائم کیے جائیں گے، میزان لگایا جائے گا اور حساب پورا ہوگا تو پھر کیا ہے؟ جس کے اعمال بھاری ہو جائیں گے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو پھر ایسی زندگی ملے گی جو اس کا دل چاہتا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی مرضی والی، راضیہ، راضی کر دینے والی، خوشی والی زندگی ملے گی۔ اور اگر عملوں کا صالح عملوں کا پلڑا بھاری نہ ہوا تو پھر خفت موازینہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، پھر ٹھکانہ پھر بھی ملے گا، لیکن پھر ٹھکانہ کیسا ملے گا؟ پھر ٹھکانہ ملے گا آگ والا، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، کتنی شدید ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سب سے ہلکی جو سزا ہے جہنم کی، سب سے ہوڑی سزا، سب سے نرم سزا، وہ بھی اتنی بھاری ہوگی کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی تپش، سارا جسم جلے گا نہیں لیکن اس آگ کی جوتی کی تپش اتنی ہوگی کہ دماغ سر کے اندر ایسے ابلے گا جیسے ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہو تو شوربہ ابلتا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان اکرامی اب یہ کیفیت، اب ان دونوں کیفیات میں انسان کی محتاجی تو نظر آ رہی ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اس دنیا کی محتاجی کو آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ اپنی کمائی سے دور کر سکتا ہے یا پھر کسی کے تعاون سے؟ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، چند منٹ ہی تھے میرے پاس، تو
یا تو اپنی کمائی سے اپنی محتاجی کو بندہ دور کر سکتا ہے، یا پھر کسی کے تعاون سے دور کر سکتا ہے۔ فطری اصول دو ہی ہیں۔ اب جب بندہ زندہ ہے تب محتاج ہے، اس کو تو آپ سمجھتے ہیں، کوئی بندہ اس کا انکاری نہیں ہے۔ اب زندگی کا مسئلہ تھا، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اقبال نے کہا غافلو موت کو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے، یہ تو صرف ایک دور جو زندگی کا تھا اس کی شام آئی ہے، لیکن شام رات میں تبدیل نہیں رہے گی، ہے صبح دوام زندگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کی ساتھ ہی صبح طلوع ہو گئی۔ تو آپ جیسے ہی قبر میں پہنچے، نکیرین آ گئے، آگے اٹھا کے بٹھا کے سوال شروع کرے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ نے فرمایا کیسے رب کا انکار کرتے ہو، تم تو تھے ہی کچھ نہیں۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں دیا زندگی، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں موت دے دے گا، پھر کیا تمہیں مرا رہنے دے گا؟ فرمایا نہیں، ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندگی دے دے گا۔ تو جس نے تمہیں پہلے زندگی دی ہے وہ تمہیں بعد میں نہیں دے سکتا۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کرے بیٹھے ہو؟ فرمایا دے گا زندگی اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی بلکہ وہ پیشی ہوگی، جس کا میں نے ایک نظارہ آپ کو کروا دیا تھوڑا سا۔ اب آپ سوچئے کہ ہماری زندگی کا مرحلہ دنیا اس جہان والا جو ہے، اس میں بھی ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور ان سے تعاون لیتے ہیں دوسروں سے۔ یہ کمال کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی زندگی کا عکس بنا دیا ہے۔ جیسے یہاں آپ اپنے عمل سے بھی بچ سکتے ہیں اور کسی سے تعاون اور مدد لے کر بھی بچ سکتے ہیں، مسلمان پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ کریم نے اگلے جہان کے بھی ساری ضرورتوں کو دونوں ہی طریقوں سے پورا کرنے کا انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر بندہ مومن دنیا سے چلا جائے، اپنے اس کے اعمال اچھے ہوں، والباقیات الصالحات، اگر وہ اپنے عمل نیک لے کر گیا ہوگا تو اس کے عمل ہی اسے اس کی بخشش کا اور نجات کا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ خالی ہاتھ گیا تو پھر اس کے لیے کلمہ پڑھنے کی برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت یہ ہے کہ فرمایا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اگر اس کا کوئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ اس کا بھائی اس کے لیے دعا کر دے کہ یا اللہ میرا جو بھائی دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا ہے، میں اپنی بخشش بھی مانگ رہا ہوں، اپنے ساتھ ساتھ اس کی بخشش بھی مانگ رہا ہوں۔ دو ذریعے، مختصر یہ ہے کہ دو ذریعے ایسے ہمیں شریعت نے دیے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اپنے دنیا سے گئے ہوئے بھائی کا کوئی احساس کر سکتے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے دعا اور دوسرا ذریعہ اس کی طرف سے صدقہ۔ دو ذریعے ہیں۔ دعا کا ذریعہ تو اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں پر یہ فرض کر دیا ہے کہ جب تک تم اپنے بھائی فوت شدہ کے لیے اسے سامنے رکھ کے رب سے بخشش مانگ نہ لو، تب تک اسے مٹی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ فرض ہے نا جنازہ۔ جتنی بھی نیکیاں اور عبادتیں، میری بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں، ان کا نفل بھی جاری فرمایا ہے۔ نماز فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے، حج فرض بھی ہے، نفلی بھی کر سکتے ہو، زکوٰۃ فرض بھی ہے، صدقہ نفلی بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ روزے فرض بھی ہیں، نفلی بھی رکھ سکتے ہو۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے فرض رکھے ہیں ان کو بعد میں نفل کے طور پر جاری بھی فرمایا۔ تو فوت شدہ کے لیے ایک بار تو دعا کرنا فرض ہے نا جنازے کی شکل میں، اس کے بعد پھر نفل ہے، آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، جب بھی موقع ملے کر سکتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کریم نے فرمایا جب بھی مجھ سے دعا مانگو گے اس اعتقاد کے ساتھ مانگا کرو کہ میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے،
وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگاروں پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دعا دنیا سے گئے ہوئے کے لیے ہماری طرف سے یہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت فی القبر کالغریق المتغوث، مشکات المصابیح میں حدیث ہے، فرمایا جب میت قبر میں ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے گہرے پانی میں، ڈھونگے پانی میں ڈوبنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے، آپ نہروں کے علاقے والے لوگ ہیں، اب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ، میں یہی حدیث سمجھا کے بات ختم کر رہا ہوں، دوسرا حصہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کر دیں گے، اختصار وقت بھی پیش نظر ہوتا ہے میرے بہت زیادہ ایسے مواقع پر خاص طور پر۔ تو عزیزان گرامی اس حدیث کو بس سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت قبر کے اندر ایسے ہے جیسے گہرے پانی میں ڈوبنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، اس ایک جملے سے تو پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ نہر میں گر جائے، کنارے پر بندہ کھڑا ہو، اس کا کیا حق بنتا ہے؟ اس کی مدد کرنا یا منہ پھیر پہ کھڑے ہو جانا؟ اس کی مدد کرنا بنتا ہے نا۔ اب یہ ہے کہ بندے کی کیفیت بھی آگے دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ بندہ تیرنا جانتا ہو، وہ بچے کو پکڑ کے نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، تو پھر تو اس پر فرض ہے کہ وہ چھلانگ لگائے اور اسے نکالے فوراً۔ لیکن دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ خود بھی تیرنا نہیں جانتا، اس کی گہرائی کا اسے اندازہ بھی نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھ کہ میں خود اس کو نکالتے نکالتے خود ہی ڈوب جاؤں گا، تو پھر اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ کم از کم کسی بچانے والے کو پکار لینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کا فرض یہ، خود نہیں کر سکتا تو بچانے والے کو پکار تو لے۔ کیفیت حضور نے فرمایا تمہاری قبر میں ایسی ہے جیسے ڈوب رہا ہے بندہ۔ اب قبر والا تو وہ ڈوبنے والے کی طرح ہے، تو جو باہر بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے نا وہ جن کی ذمہ داری دو طرح میں سے ایک تو بنے گی، یا تو وہ خود بچا لیں، وہ تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ وہ تو عالم غیب ہے، وہاں کا تو ہمیں معاملہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو حضور سے سنا ہے تو بس ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں ہے ہم کیسے بچائیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ مجھے بھی پتہ ہے تم نہیں بچا سکتے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک صلاحیت دی ہے نا، اس بچانے والے کو پکار تو لو۔ وہ بچانے والا تو رب ہے، قبر میں گئے ہوئے کو بخشنے والا رب کی ذات ہے نا۔ تو فرمایا تم ینتظر دعوتن تلحقہ من ابن او امن او اخن او صدیق لہو، فرمایا وہ انتظار کر رہا ہے کوئی میرے لیے رب سے، کوئی میرے لیے میرے رب کو پکار لے، کوئی میرے لیے رب سے التجا کر دے مولا میں خود نہیں بچا سکتا لیکن تجھ سے التجا ہے میرے بھائی کو بچا لے۔ تو حضور نے فرمایا وہ دعا جو ہوتی ہے نا اس کی، وہ اس کے لیے فرمایا کانت احبہ